دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بعض علاقوں میں اور بعض جگہوں پر، بعض بستی اور شہروں میں دیکھا یہ گیا کہ جنازے کو جب وہ قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جنازے کو جس چادر سے ڈھکا جاتا ہے وہ چادر ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ قرآنی کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کلمہ یا دعا وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور دیگر بہت ساری چیزیں اس پر عربی کے اندر تحریر ہوتی ہے۔ اور بعض علاقوں میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بعض علاقوں میں اس پر غور بھی نہیں کیا جاتا، لیکن بعض لوگ پابندی اور اہتمام کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں، اور ان کے یہاں باضابطہ طور پر جس طرح سے مسجد کے اندر وہ لوگ جنازے کے لیے ایک چارپائی رکھتے ہیں، اسی طرح سے جنازے کو ڈھانکنے کے لیے اور جنازے کا پردہ کرنے کے لیے اوپر جو اڑائی جاتی چادر ہے، وہ چادر بھی باضابطہ طور پر کندہ کروا کر مساجد کے اندر رکھی جاتی ہے، اور وہ وقت پڑنے پر استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ قرآنی الفاظ والے اور قرآنی کلمات والی چادر کو مردے کے اوپر، میت کے اوپر، نعش کے اوپر اس طرح سے استعمال کرنا، اس طرح سے اس سے ڈھکنا، اس سے پردہ کرنا آیا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ اس قرآنی الفاظ اور کلمات والی چادر کو مردے کے اوپر ڈالنے میں بظاہر کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جس مردے کو اب قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اب اسے غسل دیا جا چکا ہے، اسے پاک کر لیا گیا ہے، اس کے اندر ناپاکی کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر اور وہ چادر ٹچ بھی ہوتی ہے تو بدن سے ٹچ نہیں ہوتی، بلکہ اس کپڑے سے ٹچ ہوتی ہے جو کپڑا میت کے بدن پر پہنایا ہوا ہوتا ہے، جسے کفن کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے اندر جو ہے بے ادبی اور اہانت کا پہلو پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کی بے ادبی کا ایک مسلمان سے ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان کبھی بھی جان بوجھ کر یہ گوارا نہیں کرے گا، ایک مسلمان کبھی بھی اپنے لیے یہ گوارا نہیں کرے گا کہ قرآن کے ایک حرف کی بھی اس سے بے ادبی ہو جائے گا۔ اس میں تو بہت سارے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سارے کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی بے عزتی ہو، ان کی بے ادبی ہو، اور ایک مسلمان سے یہ حرکتیں صادر ہوں، یہ کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ جنازے کو ڈھکنے کے لیے اور مردے کو ڈھکنے کے لیے جو چادر استعمال کی جائے وہ سادہ ہونا چاہیے۔ بہتر بات تو یہ ہے کہ اب تو جو کفن آ رہا ہے اسی کفن میں سے ایک چادر کاٹ کر لمبی سی، یعنی چارپائی کے برابر ایک چادر کاٹ کر الگ کر لی جائے اور اسی کو چادر کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تو اس کے یہ چونکہ سفید ہے، اس کے اندر قرآن کریم کی یا حدیث مبارکہ کی کوئی چیز ایسی لکھی ہوئی اور ایسی تحریر نہیں ہے کہ جس کی بے ادبی لازم آئے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر پہلی صورت والی اگر چادر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر بے ادبی کا پہلو غالب ہے۔ انسان کو اور خصوصاً مسلمانوں کو بے ادبی سے بچنا چاہیے، بے ادبی سے بہتر شائستگی اختیار کرنا ہے۔
وہ جانے والا تو جا چکا، وہ خود بھی قرآن کریم کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج جو ہم چادر اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، ایک بات یہ یاد رہے کہ یہ چادر جو ڈالتے ہیں لوگ، اس کے اندر ایک پس منظر ہے، جس پس منظر کے تحت لوگ اس کے اوپر اس چادر کو ڈالتے ہیں، یعنی قرآنی کلمات والی چادر کو ڈالتے ہیں تاکہ اس کی بخشش کے لیے سامان مہیا ہو۔ کلمہ طیبہ والی چادر اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ شخص جو دنیا میں تھا اور آج مر گیا، آج چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والا تھا۔ تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک شخص ساری زندگی قرآن سے دور رہا، ساری زندگی قرآن کے ایک حرف سے واقفیت حاصل نہیں کی، قرآن کی ایک ادنیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، اور ایک شخص زندگی میں کبھی کلمہ طیبہ کا ورد نہیں کیا، آج اس کے اوپر کلمہ طیبہ کی چادر ڈالی جا رہی ہے۔ واہ! ارے جو لوگ اس کے وظیفہ ورد کرنے والے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کی مکمل تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن کریم کو بکثرت تلاوت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو چادر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان پر تو اللہ نے چادر پہلے سے ڈال رکھی ہے، اپنی رحمت کی چادر پہلے سے ڈال رکھی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے شریعت سے کوسوں دور رہ کر اپنی زندگی گزاری اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، اللہ کی اطاعت نہیں کی ساری زندگی، رسول کی اطاعت نہیں کی، محبت رسول کیا چیز ہے نہیں جانتا، اور کلمہ طیبہ کیا چیز ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے رہے، لیکن کلمہ طیبہ کس چیز کا نام ہے، اس چیز کا اسے علم نہیں، اور قرآن کریم سے تو اتنی دور رہا کہ قرآن کریم کے نام کو بھی لوگ صحیح سے لینا انہیں نہیں آتا، اور قرآن کریم کو کبھی انہوں نے آنکھوں سے نہیں لگایا، قرآن کریم کو کبھی ہاتھوں میں نہیں لیا۔ آج قرآن کریم کے کلمات والی چادر ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ واہ! کتنی اچھی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہے آپ اس کے اوپر پورا قرآن اس کے ساتھ دفن کر دیں تو بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت کے لیے اللہ کی رحمت کا ہونا ضروری ہے، اللہ کے فضل کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا کسی کی کوئی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ جس نے اطاعت ہی نہیں کی تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا، ایسے آدمی تو صرف اور صرف سزا کے مستحق ہیں، اور سزا ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ البتہ ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایسے آدمی کے ساتھ میں ہم اکرام کا معاملہ یہ کرتے ہیں، انہیں ہر جنازے کی طرح اس جنازے کو بھی غسل دیا جائے گا، اور غسل دینے کے بعد اسے کفن پہنایا جائے گا، اور عطر وغیرہ کا استعمال کیا جائے گا، اور جنازے کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور پھر اسے عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا قبر کے اندر۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے اول و آخر رکوع پڑھ لیا جائے گا، اور اس کے لیے تھوڑی سی دعا کر دی جائے گی، اور پھر اپنے گھر واپس آ جائیں گے، جو ایک طریقہ کار ہے جو ساری دنیا کے اندر جنازے کو دفن کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔